امریکہ اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ 3-4 دنوں میں رجیم بھی چینج ہو جائے گا، 3-4 دنوں میں جو ان کا جوہری پروگرام ہے وہ بھی تہس نہس کر دیا جائے گا، جوہری تنصیبات کو بھی تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے آپ تضادات دیکھیں۔ ایک تضاد یہ ہے کہ اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار ایرانی قوم سے کہا تھا کہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ اپنی اس لیڈرشپ سے جو آپ کے اوپر مسلط ہے اس سے جان چھڑائیں اور نکلیں اور اپنی حکومت کے اور اپنی اس سیٹ اپ کے خلاف نکلیں۔ اور پھر وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ایک رات میں پوری ایران کی تہذیب کا خاتمہ کر دوں گا اور یہ تہذیب پھر زندہ یعنی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ اس بیان کے اوپر بھی بہت سخت تنقید سامنے آئی کہ یعنی جنگیں جب ہوتی ہیں دو ممالک کے درمیان اور اس میں جب شہری تنصیبات کو یا عام سویلینز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی وار کرائمز کا ارتکاب ہوا ہے، جنگی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے۔ تو پوری ایرانی قوم کو، پوری ایرانی تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکی جو تھی، یہ ظاہر ہے کہ ایک شرمندگی کا باعث بنی امریکہ کے لیے، اور امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک ہی دن میں 70 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک لوگ جو ہیں امریکہ کے مختلف شہروں میں نکلے، انہوں نے شدید رد عمل دیا، اور اسی قسم کا رد عمل اب اسرائیل کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لبنان کے معاملے کے اوپر۔ اب ظاہر ہے آبنائے ہرمز کی آپ نے بات کی، آبنائے ہرمز کو ایک بہت زبردست ہتھیار کے طور پر ایران نے استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آبنائے ہرمز جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اس سے ترسیل ہوتی رہی۔ دنیا کی 20% جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی ترسیل اس راستے سے ہوتی تھی، اور یہ راستہ ایران کے کنٹرول میں۔